السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گجرانوالہ میں، اور آج کی ہمارے مہمان محترم جناب میاں شیخ سلیم صاحب حافظہ اللہ، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آج ہم ان سے دینی اور فلاحی حوالے سے تعارف، خدمات اور مستقبل میں ان کے کیا اقدامات ہیں، اس حوالے سے چند سوالات کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، محنتی آدمی ہوں، اور میں 18 سے 20 گھنٹے روزانہ کام کرنے کا عادی ہوں، اور میں کام کرتا ہوں۔ جہاں تک باقی تعارف کا تعلق ہے، تقریباً 42 سال ہو گئے مجھے ایجوکیشن میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 42 سال میں میرے سینکڑوں ہزاروں شاگرد جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا فضل ہے کہ اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی مصروفیت میں مگن ہیں۔ پھر مجھے 25 سال ہو گئے صحافت میں۔ میرا اپنا ذاتی ایک اخبار ہے، پائلٹ، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کھل کر لکھا۔ رشوت جو لوگ لیتے ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، اللہ کے فضل سے نہ مجھے کوئی خرید سکا اور نہ اللہ کے فضل سے کوئی خرید سکے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک خدمت سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہم منتھلی غریب لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، اور اب تک اللہ کا فضل ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں کو راشن جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ بھی لوگوں کی جتنی توفیق ہوتی ہے، کسی کو میڈیسن بھی لے کے دیتے ہیں، کئی مریضوں کو ہم نے ہسپتال میں بھی داخل کروایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ ساری اللہ کی توفیق ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کی توفیق سے میں نے ایک مسجد بنائی ہے، 1 کنال کا رقبہ ہے، اور ہم کسی سے کوئی چندہ نہیں لیتے، کوئی فنڈ نہیں لیتے۔ اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور تقریباً 23-24 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں پہ ریگولر جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ وہاں ایک توحید کا اللہ نے پودا لگایا ہے، اور میں یہ بات بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو میری مسجد ہے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں پہ کم از کم اس وقت بھی نمازیوں کی کثیر تعداد وہ ہے جو ہر جمعرات کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کے دیگیں چڑھایا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آج وہ اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ توحید پرست بن چکی ہیں، اور 5 وقت کے وہ نمازی بن چکے ہیں، اور پکے اور سچے اللہ کے فضل سے مسلمان بن چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کتاب ایک لکھی تھی، میں نے کہا۔ وہ میری سیاسی حوالے سے تھی کہ یہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں، افسر، یہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح لیتے ہیں۔ وہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں نے بڑے بڑے جو سرکاری افسر تھے، خصوصاً پولیس کے، ان کے بائی نیم میں نے ان کے واقعات اس میں لکھے تھے۔ اور دوسری کتاب میں نے شاہد نامہ لکھی تھی آج سے 10 سال پہلے، جس میں نے لکھا تھا کہ میں نے کتنی محنت کی، کس طرح میں نیچے سے اوپر آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح عزت دی، اللہ کا کرم ہوا۔ اور اس میں نے واقعات لکھے تھے جو میری زندگی میں مشکلات پیش آئیں۔ مثلا میں غیر قانونی کام نہیں کرتا، سفارش کو نہیں مانتا، جو کام میں کسی اپنے کا کر سکتا ہوں وہ میں غیر کا بھی کرتا ہوں، اور جو غیر کا کرتا ہوں وہ اپنے کا بھی کرتا ہوں، اور جو نہیں کرتا وہ اپنوں کا بھی نہیں کرتا اور غیروں کا بھی نہیں کرتا۔
اس میں میں نے بائی نیم لوگوں کے واقعات لکھے، فلاں بندہ میرے پاس آیا یہ کام لے کے، فلاں بندہ میرے پاس یہ لے کے آیا. اور اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد مجھے بڑی مشکلات پیش آئیں. میرے اپنے کئی ناراض ہوئے، کئی افسر ناراض ہوئے، کئی بیگانے ناراض ہوئے. تو اس کے بعد میری 8 کتابیں خطبات کی ماشاءاللہ آ چکی ہیں، یعنی 10 کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے آ چکی ہیں. اور اس میں سب سے ایک اور عام بات ہے کہ یہ ساری کتابیں فری تقسیم ہوتی ہیں. اس کو ہم سیل نہیں کرتے، فروخت نہیں کرتے. یہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری کی ساری کتابیں فری تقسیم ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ 11ویں کتاب خطبات کی جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ 2 مہینے تک وہ کتاب بھی مارکیٹ میں جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگی. اور اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، بس دعاؤں کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کسی دینی مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کی. میں نے دنیاوی تعلیم الحمدللہ ہے اللہ کے فضل سے، دینی تعلیم میں نے حاصل نہیں کی. لیکن اس کے باوجود آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ایک مقام پر 25 سال سے جمعہ پڑھانا، وہی نمازی ہوتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سٹڈی کرنی پڑتی ہے. اور ایک خاص بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو بات کرنے لگا ہوں آپ بھی ایک خطیب ہیں، اور مجھے بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں. میں 3 سے 4 گھنٹے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تقریر کر سکتا ہوں کسی بھی موضوع پر، اور بغیر کوئی فالتو بات کیے ہوئے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، ٹو دی پوائنٹ. قرآن و حدیث کے مطابق 3-4 گھنٹے تقریر کرنا اللہ کی توفیق سے میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور خاص بات اس میں جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی بہت سے علماء کرام دیکھے ہیں، یہ بات غلط نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہے، کہ انہوں نے کتاب کے اندر یا قرآن پاک کے اندر ہنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں. لیکن میں نے آج تک اللہ کے فضل سے کوئی ہنٹس نہیں لکھا، کوئی کاغذ کبھی تقریر کے اندر پکڑا نہیں، قرآن پاک کے اندر رکھا نہیں. ہاں، قرآن پاک جو ہے وہ چونکہ میں حافظ نہیں ہوں، وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے جب میں تقریر کرتا ہوں، جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں. تو یہ بھی اللہ کا میرے پہ خاص احسان ہے کہ 3-4 گھنٹے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بیان کیا جا سکتا ہے. اور زبانی اشارہ میں بیان کرتا ہوں. آج تک اللہ کے فضل سے میں نے کوئی چٹ لکھ کے نہیں رکھی، کوئی ہنٹس لکھ کے نہیں رکھے. تو اللہ کی توفیق سے میں یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو سٹی گوجرانوالہ ہے، میں کبھی بھی کسی عہدے کا طلبگار نہیں ہوا. جو لوگ آج پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، جو آج پروٹوکول مانگتے ہیں، مجھے اللہ نے یہ چیزیں آج سے 42 سال پہلے دے دی تھیں. اور جو وہ لوگ تو پروٹوکول مانگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، عہدوں کی لالچ کرتے ہیں، اور میں پروٹوکول سے تنگ ہوں. جن لوگوں کو پروٹوکول نہیں ملتا وہ پروٹوکول لینا چاہتے ہیں، اور جن کو پروٹوکول ملتا ہے، ہم تنگ ہیں اس بات سے، ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی. ارد گرد لوگ، معاملات، مسئلے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا اپنا جو پروٹوکول ہے وہ وزیروں جیسا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں ایک درویش آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، محنتی آدمی ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ میں نے پروٹوکول کبھی لیا ہے. تو مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گوجرانوالہ نے پچھلے 5 سال مجھے سیاسی کمیٹی کا چیئرمین بنایا. اب میں اس وقت بھی خواہش مند نہیں تھا، اور میں اب بھی خواہش مند نہیں تھا. اب بھی جو نئے الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے میرے بغیر بتائے مجھے 5 سال کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سیاسی کمیٹی کا چیئرمین بنایا. اور میں یہ بات اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے یہ لوگ سنیں گے، ٹی وی پہ دیکھیں گے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر میں نے جتنا کام پچھلے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں سیاسی میدان میں
لوگ بتا سکتے ہیں، بزرگ بتا سکتے ہیں جن کی ایج 100 سال کے قریب بھی ہے، کہ اتنا کام گجرانوالہ میں سیاسی پلیٹ فارم پہ کسی مذہبی جماعت نے نہیں کیا، اور خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث میں تو اس کا تصور تک نہیں تھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایسے کام کیے، ایسی محنت کی کہ بڑے بڑے جو سیاستدان تھے، بڑے بڑے جو جاگیردار تھے، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر میں ہمارے قائدین کے پاس آئے، منتیں کرنے بھی آئے، مٹھائیاں لے کے بھی آئے۔ کامیابیاں جب ہوئیں تو میں نے اللہ کے فضل سے، میں محنتی آدمی، میں نے بہت کام کیا ہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے، میری کوئی اس میں بات نہیں ہے کہ اللہ نے اس عمر میں اتنی ہمت دی ہوئی ہے، اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہا ہوں، تعلیمی میدان میں، صحافتی میدان میں، خطابت کے میدان میں، خدمت کے میدان میں۔ اور میں یہاں اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ سارے شعبے جو ہیں نا، یہ جو اچھے شعبے ہیں، جو خدمت کے شعبے ہیں، جو نیکی کے شعبے ہیں، یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں، ہزاروں میں سے شاید کوئی ہو جس کو سارے شعبے اللہ نے اکٹھے کر کے دے رکھے ہیں۔ اور مجھے اللہ نے یہ سارے شعبے اکٹھے کر کے گلدستہ بنا کے دیا ہوا ہے، اور میرا حلقہ احباب اللہ کا فضل ہے، ڈاکٹروں میں بھی ہے، وکلاء میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے۔ اب مجھے سارے لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہ بزرگ جو ہیں، یہ عالم دین ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، یہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کا فضل ہے، اکثر رونقیں لگی رہتی ہیں، گھر میں بھی رونقیں لگی رہتی ہیں، میری مسجد ہے، اور مسجد میں بھی ہم نے یہ ماحول دیا ہوا ہے۔ جو میری مسجد ہے وہاں بھی، یہ جس دفتر میں آپ بیٹھے ہوں اس سے بڑا دفتر ہے وہاں پہ، تو وہاں بھی اللہ کا فضل ہے کہ میں جمعہ پڑھا کے وہاں دفتر میں بیٹھتا ہوں، رونق لگتی ہے، لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں۔ نہ میں ایم این اے ہوں، نہ ایم پی اے ہوں، نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کام کے لیے آتا ہے، کوئی واقف ہو یا نہ واقف ہو، اگر میں سمجھوں میرے رکے کے ساتھ، میرے ٹیلی فون کے ساتھ، یا میرے تھانے جانے میں، افسر کے پاس جانے میں اس بندے کا کام ہو سکتا ہے، تو میں اپنے کام چھوڑ کے وہاں جاتا ہوں۔ اور اللہ کی توفیق سے، اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، میں افسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے فضل سے بات کرتا ہوں، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرواتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جو صحافت ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر شعبے میں گندے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ صحافت میں بہت پیسہ ہے، اور میں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ، یہ بہت پرانی بات ہے، آج سے کو 25 سال پہلے کی بات ہوگی، 30 سال پہلے کی، میں نے بھی 30,000 روپیہ ایک افسر سے رشوت لی تھی۔ کسی سے انہوں نے 30,000 روپے لیا تھا، ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ دینا تھا، وہ دے نہیں رہے تھے۔ میں گیا، میں نے کہا پیسے بھی چاہیے تو کام بھی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے اس کا ازالہ بھی کیا، اور اس کے بعد کئی ایسے موقع آئے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا ہے، اور اللہ نے مجھے ویسے ہی بہت کچھ دیا ہے، میری توقعات سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کے معاشرے میں عزت دی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ میرا کوئی نام لے تو علماء جانتے ہیں، اگر ملاقات نہیں بھی ہوئی تب بھی جانتے ہیں، اور میری جو مسجد ہے اس کے قریب ارد گرد موسٹلی دوسرے لوگ رہتے ہیں جن کا مسلک اور ہے۔ میں قرآن و حدیث بہت صاف ستھرے انداز میں بیان کرتا ہوں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں یہ پیغام بھی اس موقع پہ دینا چاہوں گا علماء کرام کو، کہ میں نے کبھی الفاظ کا غلط استعمال نہیں کیا، اور 25-28 سال ہو گئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ارد گرد وہ شیعہ حضرات بھی رہتے ہیں، بریلوی حضرات بھی کثیر تعداد ہے ان کی، ساتھ ان کے مکان ہیں،
تو آج تک آپ کا کبھی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوا اور رائی کے دانے برابر بھی نہیں ہوا. لیکن میں جس طرح کی توحید بیان کرتا ہوں، رسالت بیان کرتا ہوں، میں یہ کہنے میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ شاید علماء کرام اتنا کلیئر حق توحید وغیرہ بیان نہیں کرتے جتنی میں وہاں پہ کرتا ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، کسی کی انسلٹ نہیں کی، کسی کو چبھنے والے کبھی الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ کئی علماء کرام میری تقریر سن کے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار تو وہاں پہ اس طرح گفتگو کر لیتا ہے اتنے کھلے انداز میں. تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے تعلیم کا شعبہ دیا، خدمت کا شعبہ دیا، صحافت کا شعبہ دیا. پھر روزنامہ پاکستان میں میرے کالم چھپتے رہے ہیں، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے پھر اس کو جاری نہ رکھ سکا. تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا کہ دینی اور فلاحی حوالے سے اس عمر میں اس قدر محنت اور جد و جہد، اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو، ان کی دن رات جو دین کے ساتھ محبت، خدمت کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کی اہلیہ جو وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لیے نجات بنائے. تو آخر میں شیخ صاحب ہم ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک آپ کی تمنا ہو، آرزو ہو، کو پوری نہیں ہوئی اور چاہتے ہیں کہ وہ پوری. میرا خیال ہے کہ بات تو سچی کرنی چاہیے اور میں سچی کر رہا ہوں کہ میری خواہشات جو ہیں نا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے. اب دیکھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں باقی دنیا کے معاملات کو بھی چھوڑ دیں، یہ تعلیمی میدان کو چھوڑ دیں، صحافتی میدان کو چھوڑ دیں، سیاسی میدان کو چھوڑ دیں، تو جس کو اللہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اور مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے، اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ میں زمین پہ بیٹھنے والا آدمی، دنیا دار آدمی، اور مجھے اللہ نے ممبر رسول پہ بٹھا دیا اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مسلح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ کھڑا کر دیا. میں جب خطبے کے لیے بیٹھتا ہوں اکثر میرے والد صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ ماشاءاللہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور میں حقیقت سمجھتا ہوں میرے سے سارے لوگ وہ اچھے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اکثر جب میرے والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا سامنے، تو میں جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں، اذان شروع ہوتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، دیکھے میرے والد صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے بہت بہت اچھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نے مجھے اوپر بٹھا دیا. ابھی میں نے یہ پچھلے جمعے کہا، کوئی بات ہو رہی تھی، مضمون چل رہا تھا، میں نے کہا لوگوں سن لو کہ یہ مسجد میں نے نہیں بنائی، یہ اس نے بنوائی ہے جس کا گھر ہے، اور میں یہاں خود نہیں بیٹھا ممبر پہ، مجھے اس نے بٹھایا ہے جس کا یہ گھر ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا علماء کرام پر کرم ہے، مجھ پر کرم ہے، اور میں یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، خصوصاً اہل حدیث علماء کرام، میں ان کا خادم ہوں، ان کا تابع دار ہوں، اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں، اور یہ سارے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں شاید تصور نہیں کر سکتا. اس لیے میری خواہشات سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے. میرا شہر میں ایک مقام ہے، ایک عزت ہے میرا. جہاں کسی کے پاس جا کے کوئی نام لے، کسی سیاسی بندے کے پاس یا دوسرے کے پاس کہ میاں سلیم شاہد نے بھیجا ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ میاں سلیم شاہد کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشات پوری کی ہوئی ہیں. میرے اپنے اداروں میں اتنا پروٹوکول ہے، اگر میں چاہوں تو وزیروں جیسا ہے، لیکن مجھے اللہ نے ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا. میں آتا ہوں، اگر کوئی ملازم کھڑا ہو تو میں اس کو منع کرتا ہوں، بٹھاتا ہوں، اور میں اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اکثر کھاتا ہوں. میں چائے اکثر اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہوں. ہم سب ایک فیملی ممبر ہوتے ہیں،
کام کرنے والی جو باجیاں ہیں یہاں پہ، میں ماؤں جیسا ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود کوئی دل میں کبھی تکبر، کبھی غرور، کوئی ایسی چیز نہیں آنے دی۔ یہ بھی میرے مالک کا فضل و کرم ہے۔ آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام خواہشات پوری کی ہوئی ہیں جو نیک تھیں، اور سارا گلدستہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرما دیا ہے۔ میں اس کا شکر، ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو اتنی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ بس دعا کریں کہ وہ مالک قبول کر لے ان محنتوں کو۔ جی ناظرین، الحمدللہ اس سے قبل بھی ہم نے شیخ صاحب کو میرپور میں دعوت دی تھی، تو انہوں نے بڑی ہی محبت کے ساتھ ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور اتنا طویل سفر خود اپنے خرچے پہ، اور میں بار بار طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ خدمت کم از کم ہمیں کھانے کا موقع دیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ نے شیخ صاحب کو کھانے کا بھی کہا تو دوبارہ آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ تو اس قدر دین کے ساتھ محبت، پیار، لگن کہ اپنے پاس سب کچھ وسائل موجود ہیں، دین کی خاطر نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی میری بھی یہ خواہش ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو، ہم بھی دین کی محبت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایسا ماحول ہے، وہ ان کو اللہ زیادہ سے زیادہ دین سے محبت کرنے کی، پیار کرنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ان کی بڑی خاص میٹنگ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہماری دعوت پہ لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے اپنے دین کا کام لے۔ اللہ رب العالمین ان کی اہلیہ کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ان کا تابعدار، فرمانبردار، اور اسی طرح دین کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔